اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم نوح دراصل عرصہ دراز تک صنم پرستی میں مبتلا رہی۔ وہ بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور انہی سے اپنی مشکلیں دور ہونے کی التجا کرتے تھے۔ وہ انہیں خیر و شر کا مالک خیال کرتے تھے اور انہیں مختلف ناموں سے پکارا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی بت پرستوں کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان بت پرستوں کو پیغام حق دیا، لیکن انہوں نے پیٹھ پھیر لی۔ آپ نے انہیں عذاب الہی سے ڈرایا بھی، لیکن انہوں نے کوئی توجہ ہی نہ دی اور تو اور اپنی آنکھیں موند لیں۔ آپ انہیں نیکی کی ترغیب دیے جاتے، لیکن انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں اور تکبر کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے، ان سے جھگڑتے رہے، ان کے رویے کو صبر و تحمل سے برداشت کرتے رہے اور نہایت شیریں لہجے میں انہیں سمجھاتے رہے۔ آپ ان کے ایمان لانے کے بارے میں پر امید تھے، دل میں نا امیدی کا ذرا سا شبہ تک نہ تھا۔ آپ اسلوب بدل بدل کر انہیں واض و نصیحت کرتے، صبح و شام جلوت و خلوت میں ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے، انہیں بتاتے کہ ذرا اس وسیع کائنات اور اس کے حسن و جمال کو دیکھو، یہ سیاہ رات اور آسمان پر بے شمار قندیلیں، فضاؤں میں تیرتا ہوا چاند اور چمکتا ہوا سورج، یہ زمین اور اس کے مطلع پر پھیلا ہوا دن کا اجالا، اس کی سنگلاخ زمینوں سے اگتی سینکڑوں قسم کی پھل اور فصلیں، یہ سب فصیح زبان میں قطعی دلائل کے ساتھ اس ذات کے ہونے کا پتہ دے رہی ہیں جو الہ واحد ہے، جس کی قدرتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ کے واض و نصیحت سے متاثر ہو کر چند خوش قسمت ایمان لے آئے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے لگے اور آپ کی رسالت کی تصدیق کی، مگر جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی تھی وہ ایمان نہ لائے، اور جنہیں بدبختی نے لپیٹ رکھا تھا وہ ہدایت حاصل نہ کر سکے۔ یہ بدبخت قوم کے شریف لوگ شمار ہوتے تھے، ان کا قوم میں رعب اور دبدبہ تھا اور انہیں لوگوں میں ایک خاص مقام و مرتبہ حاصل تھا۔ انہوں نے ایکا کر لیا، آپ کی مخالفت کرنے لگے اور آپ کی تعلیمات کا تمسخر اڑانے لگے۔ وہ کہنے لگے، تو ہماری طرح کا ہی تو ایک انسان ہے اور ہمارے خاندان کا ہی ایک فرد ہے۔ اگر خدا کو کوئی قاصد بھیجنا مقصود تھا تو وہ کسی فرشتے کو بھیج دیتا، ہم اس فرشتے کی دعوت پر لبیک کہتے اور اس کا کہا مان لیتے۔ پھر یہ کمینے اور ذلیل لوگ جنہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ان کا معاشرے میں مقام ہی کیا ہے؟ یہ تو پرلے درجے کے بے وقوف اور جاہل ہیں، ان کے پیشے دیکھو، کوئی شخص بھی تو عزت و تکریم کا حامل پیشہ نہیں رکھتا۔ افسوس کہ یہ بدبخت بحث و تمہیز میں لگ گئے اور دجل و فریب کے جال بچھانے لگے۔ کہنے لگے، اے نوح، آپ اور آپ کے ساتھی آخر کس چیز میں ہم سے فائق ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو عقل و فکر کے میدان میں ہم پر برتری حاصل ہے یا دنیا داری اور دور اندیشی میں ہم پر فوقیت حاصل ہے؟ ہمارا خیال یہ ہے کہ تم سب جھوٹے ہو۔ مزید کہنے لگے، اے نوح، اگر تو ہماری ہدایت اور توفیق کا خواہاں ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ ہم تیری مدد کریں اور تجھ سے عزت سے پیش آئیں، تو پھر ان کمینوں اور غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ترک کر دے اور انہیں بتا دے کہ وہ آئندہ تیری محفل میں آنے کی جرت نہ کریں۔ ان چھوٹے اور بے وقت لوگوں کی حمایت اور دستگیری کا خیال دل سے بالکل نکال دے۔ ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے اور ان کے رہن سہن کے طریقوں کو نہیں اپنا سکتے۔ جو ان کا عقیدہ ہے ہم اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس دین کے اس نظریے کو قبول کر لیں جس کی نظر میں شاہ و گدا برابر ہیں اور آقا و غلام یکساں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے تحمل کے ساتھ جواب دیا،
کہ میری دعوت عام ہے، تم تمام میرے مخاطب ہو، اور میرے دین میں چھوٹے بڑے سب برابر ہیں، امیر و غریب سب ہی یکساں ہیں، آقا و غلام ایک جیسے ہوتے ہیں، یہاں چھوٹے بڑے، خاص و عام، امیر و غریب اور خادم و مخدوم میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔